حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو رستے کے اندر دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے قریب ایک بچہ افسردہ سی حالت کے اندر، بوسیدہ کپڑوں کے اندر ان کو بڑی مایوسی اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رک گئے اور اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچا۔ عید کی نماز صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خطبے میں تاخیر کر دی اور اس بچے کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر کہا کہ عائشہ پانی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئی اور فرمایا کہ عائشہ تم کہا کرتی تھی نا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ دیکھو اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس پر پانی ڈال رہے ہیں اور اماں عائشہ اس کے جسم سے میل صاف کر رہی ہے، اس کے جسم کو مل رہی ہے۔ پھر جب اس کو نہلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جاؤ کسی کو فاطمہ کے گھر بھیجو اور ان سے کہو کہ حسنین کے جوڑوں میں سے کوئی نیا سا جوڑا دے، ہم نے اس یتیم کو پہنانا ہے۔ وہ گئے، حضرت حسن اور حسین کے جوڑوں میں سے ایک نیا جوڑا لے کر آئے اور اس یتیم کو پہنایا اور کہا کہ عائشہ تیل لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ تیل لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے سر پر تیل لگایا اور فرمایا کہ عائشہ ذرا سرما بھی لے کر آؤ کہ آج اس بچے کا کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ اور سرما لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا اور پھر ساتھ پکڑا اور گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف روانہ ہونے لگے۔ فرمایا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد تمہیں انگلی پکڑ کر لے جایا کرتے تھے یا کندھے پہ بٹھاتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پچھلی عید پر میرے والد نے مجھے کندھے پر بٹھایا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہیں سے گزرے جہاں یہ بچہ بڑی افسردہ حالت کے اندر کھڑا تھا، تو وہ بچے کہنے لگے، جب اس بچے کو دیکھا کہ رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو کر مسجد نبوی میں جا رہا ہے اور پہلے اس کی حالت کیا تھی اب اس کی حالت کیا ہے، تو وہ آپس میں خواہش ظاہر کرنے لگے کاش ہمارے ابا بھی مرے ہوئے ہوتے، آج رسول اللہ ہمیں بھی کندھے پر بٹھا۔ رسول اللہ اسے مسجد نبوی میں لے کر آئے اور ممبر پر بیٹھے اور یہ بچہ جیسے ہی نیچے بیٹھنے لگا فرمایا بیٹا نہیں، وہاں سے اٹھو، اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ یہ درس دیا ہے اپنی امت کو کہ یتیموں کے ساتھ محمد الرسول اللہ ایسا سلوک کیا کرتا ہے۔ 15 دن سے فاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا۔ کہیں سے مال غنیمت آیا تو اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج آپ کو بھی حصہ ملے گا؟ کہا ہاں عائشہ آج مجھے بھی حصہ ملے گا۔ یا رسول اللہ آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا؟ فرمایا ہاں عائشہ آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا۔ تو رسول اللہ نے سارا مال تقسیم کر دیا، اپنے حصے میں جو آیا 2 تھیلوں کے اندر ڈالا اور رسول اللہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریب تھا کہ گھر پہنچتے 2 بچے آئے، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی یتیم ہوں، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی یتیم ہوں۔ ایک 7 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی بھوکا ہوں، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا۔ تو اللہ کے رسول نے جو پکڑا ہوا تھا 2 تھیلوں کو ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ چھوڑ دیا، اور ایک سے کہا بیٹا کہ تم لے جاؤ، دوسرے سے کہا بیٹا یہ تم لے جاؤ۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یوں بیٹھ گئے اور یوں یہ اپنے یہاں پہ رخسار پہ ہاتھ رکھا اور دیکھتے رہے جب تک وہ بچے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، اور خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی تو اماں عائشہ بھاگتی ہوئی آئی کہ چلو آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا۔ دروازہ کھولا تو جیسے خالی گئے تھے ویسے خالی آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملا؟ کہا عائشہ ملا تھا، قریب تھا کہ میں گھر آ جاتا لیکن 2 بچوں نے میرا راستہ روک لیا۔ عائشہ وہ بھی یتیم تھے، وہ بھی بھوکے تھے۔ عائشہ انہوں نے مجھ سے مانگا، ایک حصہ اس کو دے دیا، دوسرا حصہ اس کو دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف روزہ زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف جو ہے وہ حج اور عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں عبادت نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا وہ بھی عبادت ہے،
کسی کی ضرورت کو پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے. ذرا ڈھونڈا کرے ان بچوں کو، ان بیوہ عورتوں کو اپنے محلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر کہ جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں، جن کی ضروریات کوئی پوری نہیں کر رہا، جن کی خواہشات کوئی پوری نہیں کر رہا. ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی خواہشات کو پورا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے.